یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر موقع دیا تاکہ ہم خدا ان کے کلام کو سیکھ سکیں۔ ہم نے جو حوالہ آج صبح تلاوت بیٹی سے سنا ہے وہ استثناء کی کتاب ہے۔ عام طور پر ہم اسے استثناء بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ تلفظ کا خیال نہیں کرتے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ استثناء ہے، یعنی الف بے پے سے، یعنی سے یہ استثناء ہے۔ اب یہ کتاب موسیٰ نے لکھی اور یہ آخری اس کی کتاب ہے۔ چند مہینے پہلے میں نے ایک پیغام دیا تھا جس میں میں نے شیکسپیئر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے زندگی کو 7 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ بڑا مشہور اس کی کتاب ہے جس کو دا 7 Stages 7 Ages of Life یا مین لائف کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نظم، ایسی پوئم ہے جس میں وہ انسان کی زندگی کے 7 مناظر پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے جس میں وہ شیرخوار بچہ ہوتا ہے، اور اس کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جب بچہ روتا ہے، ماں اسے اپنی گود میں لیتی ہے، اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان مکمل طور پر بے بس ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اسے سہارا دے سکے۔ کہتا پھر تھوڑی سی سٹیج اس کی بڑھتی ہے تو وہ اسکول بوائے ہو جاتا ہے، کتابیں پڑھنے کا اسے شوق پڑتا ہے، پھر وہ کتابیں پڑھتا ہے۔ اس دوران کئی بار وہ اسکول سے جی بھی چراتا ہے، کئی بار اس کا دل کرتا ہے وہ پڑھے، کئی بار چاہتا ہے کہ وہ نہ ہی پڑھے۔ پھر تیسری سٹیج آتی ہے۔ تیسری سٹیج میں وہ ایک لور کی طرح اس زمین پر زندگی گزارتا ہے، ایک عاشقانہ مزاج اس کا ہوتا ہے، محبت کے لیے وہ ترستا ہے۔ اب یہ وہ عمر ہوتی ہے جب وہ اشعار بھی لکھتا ہے، پوئٹری سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر ایک اور عمر اس کی آتی ہے، ایک اور سٹیج آ جاتی ہے۔ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں وہ ایک سولجر بن جاتا ہے، سپاہی بن جاتا ہے، یعنی جوانی میں وہ ایک بہادر مرد کی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں اسے عزت اور شہرت کا بڑا مان ہوتا ہے کہ میں کیسے شہرت پاؤں، کیسے عزت پاؤں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک اور سٹیج آتی ہے جب وہ تجربہ کار ہو جاتا ہے، پھر وہ جسٹس ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ عقل اور دانش سے فیصلے کرتا ہے۔ جوانی میں دانش سے فیصلے نہیں کرتا، لیکن جو ہی اس سٹیج میں پہنچتا ہے، جسٹس میں پہنچتا ہے، تو پھر وہ فیصلے کرتے وقت سوچتا ہے، پھر کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے جب 6ٹھی سٹیج آتی ہے تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اولڈ مین، اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں یہ دوبارہ محتاج اور کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کوئی اٹھاتا ہے، جہاں بٹھا دیتا ہے بابا سارے دن اوتھی بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، پھر کوئی اٹھاتا ہے کسی جگہ پر لے جاتا ہے، اور آخری سٹیج وہ کہتا ہے کہ جو لاسٹ سٹیج ہوتی ہے بالکل وہ بچہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ بچوں کی طرح چاہتا ہے کہ کوئی اسے سنے اور اسے سمجھے، کوئی اس پر توجہ دے، لیکن یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ اپنے بوڑھوں کو توجہ نہیں دیتے، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب یہ تو اس نے سٹیجز بیان کی ہیں، لیکن موسیٰ کی زندگی کی بھی سٹیجز تھی۔ اس کی عمر جو ہے یہ 120 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ 120 سال۔ ایک بڑا شخص ہے، ایک بڑا پریچر ہوا ہے جس کا نام ہے ڈی ایل موڈی۔ اب ڈی ایل موڈی اس کی جو عمر ہے اس کو 3 ادوار میں تقسیم کرتا ہے۔
40 سال کے 3 دوروں میں، یعنی 40 اور پھر 40، 120 سال کو 3 ادوار میں وہ تقسیم کرتا ہے۔ پہلے دور کو جب تقسیم کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ وہ دور ہوتا ہے انسان کا جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ کچھ ہے، اس کے اندر کچھ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو 40 سال کے ہیں؟ میں بھی ہوں، میں 40 سال سے اوپر ہی ہوں۔ 40 سال تک وہ کہتا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اور یہ 40 سال موسیٰ بھی سمجھتا رہا کہ میں کچھ ہوں۔ اور موسیٰ کی زندگی کی یہ 40 سال بڑے کٹن بھی تھے اور بڑے خوشگوار بھی تھے۔ کٹن اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تو اسرائیل میں ازار ثانی ہو رہی تھی۔ فرعون نے آرڈر کر رکھا تھا کہ جتنے بیٹے پیدا ہوں انہیں مار دیا جائے۔ ازار ثانی کے دور میں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تو کئی مہینے تو اس کی ماں نے چھپائے رکھا، کئی مہینے چھپتا رہا، لیکن پھر ایک وقت آیا، انہوں نے اسے اٹھایا، اسے ایک ٹوکری میں بند کیا اور دریا میں بہا دیا۔ جب دریا میں بہا دیا تو فرعون کی بیٹی کی اس پر نظر پڑ گئی، اور فرعون کی بیٹی اسے پکڑتی ہے اور اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اور یہ وہ سال شروع ہوتے ہیں 40، جن سالوں میں اس نے مصر کے سارے علم سیکھ لی، سارے علوم اس نے حاصل کر لی۔ یہ وہ سال تھے جن سالوں میں اس نے حکمت حاصل کر لی۔ یہ وہ سال تھے جب اس کے اندر فوجی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں، لڑنے کی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ اور آج بھی زندگی کے 40 سال انتہائی اہم ہوتے ہیں کسی بھی انسان کی زندگی میں، علمی طور پر بھی، حکمت کے لحاظ سے بھی، اور اس کے علاوہ لڑنے اور جنگ کرنے کے لحاظ سے بھی 40 سال تک بندہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ لیکن جو ہی 40 سال موسیٰ کی زندگی کے گزرتے ہیں تو پھر یہ ایک دن باہر نکلتا ہے، باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک عبرانی ہے اور دوسرا مصری ہے۔ غصہ آتا ہے، اور میں سوچتا ہوں اکثر ممکن ہے یہ اس سے پہلے کبھی باہر نہ نکلا ہو، لیکن جس دن ہی باہر نکلا ہے اس نے بندہ ہی مار دیا۔ کیا کیا اس نے؟ ایک بندہ مار دیا۔ میں اکثر چھوٹے بچوں جو موسیٰ نام کے بچے ہوتے ہیں میں دیکھتا ہوں اور مجھے فوراً وہ موسیٰ یاد آتا ہے۔ اور موسیٰ نام کے بچے آج بھی بڑے شیطان شرارتی ٹائپ کے ہوتے ہیں، بڑے تیز، بڑے شرارتی ٹائپ کے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ موسیٰ بھی جب پہلے دن باہر نکلا محل سے تو اس نے ایک شخص کو مار دیا۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ شاید کبھی بھی مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، میں نے ایک عبرانی کو، ایک مصری کو مار دیا۔ جب دوسرے دن پھر نکلا تو اس نے دیکھا 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کہندا ہے تسی تو دوویں بھرا ہو، آپس سے نہ لڑو۔ کی تو ان کی فیور، لیکن فیور الٹی پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کیا جس طرح تو نے کل مصری کو مارا ہے کہ آج ہم میں سے بھی کسی کو مارے گا؟ پھر موسیٰ کو ڈر لگ گیا، کہتا ہے کہ میرا تو راز فاش ہو چکا ہے۔ پھر وہ بھاگ گیا۔ اب یہاں سے جب وہ بھاگتا ہے تو اس کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے جو 40ویں سال کے بعد 80 سال تک جاتا ہے۔ بھاگ گیا اور بھاگ کر اس نے مدیان میں پناہ لے لی۔ اب یہ وہ دور تھا 40 سال کے بعد جب اس کی شادی ہوئی یترو کاہن کی بیٹی سفورہ کے ساتھ۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ ہون بچیاں دی شادی اسی جلدی کرنے کیونکہ عمر 120 سال نہیں ہوندی۔ ہون 40 سال دے کر کے نہ ویاہ کرو کیونکہ 40 سال تک تے بندہ انجی ادھا رہ جاتا ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ جی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ اس وقت عمر کی شرح میں اور آج کی عمر کی شرح میں فرق ہے۔ اس وقت یہ جب بھاگا ہے تو بھاگ کر جا کر اس نے شادی کی۔ اب یہ وہ دور تھا جس دور میں اس نے 40 سالوں تک
भेड़ बकरियां चराई। ये वो दौर था जब महल में तो शहजादा था, लेकिन खुदा उसे शहजादे की जगह से निकालकर सहरा की गुमनामी में बेच देता। अब ये गुमनाम है, अब ये दिन है इसके आजिज होने के, अब ये दिन है इसके सब्र करने के। तो याद रखिए जी 40 साल तो बाद बंदा सबर शुक्र ही करता है। की करता है? सबर शुक्र। और डी.एल. मूडी कहता है कि ये वो दौर होता है जब इंसान समझता है कि वो कुछ भी नहीं है। पहले 40 सालों में कहता मूसा समझता था मैं सब कुछ ही हूं, क्योंकि मेरे पास इल्म है, मेरे पास हिकमत है, मेरे पास शाही महल के खजाने। लेकिन जो ही वो अगले दौर में गुजरता है वो समझता है मैं कुछ नहीं हूं, सहरा का चरवाहा हूं, सिर्फ मेरा काम भेड़ बकरियां चराना है। अब ये इसी हालत में था, 80 साल की उम्र में पहुंचा। एक दिन भेड़ बकरियां चरा रहा था। चराते चराते एक ऐसा मंजर इसने देखा कि एक जाड़ी है, आग लगी हुई है, जाड़ी जल नहीं रही। जाड़ी को देखते ही घबरा गया। जब कतराया, ख्वाहिश हुई कि आगे बढ़कर देखूं, तो आवाज आई, ए मूसा मूसा आगे मत आ, जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है, पहले तो अपनी जूती उतार दे। फौरन अपनी जूती उतारता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस जगह वो खड़ा है वहां खुदा की हुजूरी है। और बड़ा जरूरी है कि हम जहां हमें एहसास हो खुदा की हुजूरी का, तो फिर हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी की तरफ ले आए। क्योंकि याद रखें कि जहां गुनाह है वहां खुदा की अदालत, जहां आप देखें कि खुदा की हुजूरी मौजूद है, फौरन अपने आप को आजिज कर ले मूसा की तरह। कई दफा असी की करने हैं, खुदा दी हुजूरी का भी एहतराम नहीं होता, इत्थे बैठे भी इत्थे बैठे नहीं होंगे, बैठे तो यहां पर होते हैं लेकिन ध्यान ज्ञान कहीं और पर। हमारी बेटियां बैठी होती हैं, बेटे बैठे होते, कई बार उनके फोन पर वो और ही किसी दुनिया में निकले होते हैं। याद रखें जरूरी है कि जब आप खुदा की हुजूरी में आए तो संजीदगी से बैठें, और जब संजीदगी है तो फिर खुदा गुफ्तगू करता है। क्या करता खुदावंद? हालेलुया। जब संजीदगी होती है फिर खुदा की आवाज, मूसा मैं उतरा हूं, मैंने इस्राएल का रोना देखा है, मूसा मैं उतरा हूं, तू जा और जाकर मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवा दे। मैं उतरा हूं, मैं आया हूं ताकि अपने लोगों को छुड़ाऊं। जा तू और तू मेरे लोगों का राहबर बन जा। तू भेड़ों का चरवाहा है, अब मैं तुझे लोगों का चरवाहा बना दूंगा। जब आप अपने काम के साथ मुखलिस रहते हैं, जब आप अपने गल्ला की गल्लाबानी और निगहबानी करते हैं, तो फिर खुदा आपको बड़ी जिम्मेदारी देता है। लेकिन अगर आप अपनी पहली जिम्मेदारी के साथ ही वफादार नहीं होते तो फिर दूसरी जिम्मेदारी की तवक्को मत करें। खुदा की हुजूरी आपको जिम्मेदारियां देती है। क्या देती है? जिम्मेदारियां। अब वहां से इसका एक और दौर शुरू होता है। अब यहां से 80 साल की उम्र में खुदा इसे बुलाता है। आमतौर से 17 साल का बंदा रिटायर हो जाता है। की हो जाता है? रिटायर। लेकिन खुदा का काम देखिए, खुदा 80 साल की उम्र में चुन रहा है अपनी खिदमत के लिए, लीडर की हैसियत से। और यहां इन सालों में, अगले 40 सालों में इस शख्स ने बड़े बड़े काम किए, बड़ा उज़र इसने दिया खुदा को, मैं नहीं जाऊंगा। खुदा ने इसकी हर तरह से निगहबानी की। जब पहुंचा तो जाते ही खुदा ने इसे मौजज़े दे दिए। 10 आफतें मिस्र पर खुदा ने भेजी, 10 मौजज़े इसको दे दी। अब ये वो शख्स है, जब इसने मिस्र में गया तो दिलेरी के साथ उसी बादशाह के सामने खड़ा होता था जिससे कभी डरता था। अब ये वो 40 साल थे जिसमें इसको तजर्बा हुआ बहरे कुलज़म को 2 हिस्सों में तकसीम करने का भी।
یہی وہ 40 سال تھے جب اسے خدا نے شریعت بھی دے دی. یہی وہ 40 سال تھے جب خدا نے اس کی کمزوری میں اس کی مدد کی. اور ڈی ایل موڈی کہتا ہے اس کا تیسرا دور وہ دور ہے جس میں خدا ایک کچھ نہ ہونے والے انسان سے کیا کچھ کر سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے جو انسان سوچتا نہیں ہے. یہ تیسرا دور ہے. آپ کئی بار سوچتے ہیں کہ زندگی دے پہلے دور ناکام نے, اب اس کا دور پہلا کامیاب نہیں, کامیاب تھا. کئی دفعہ ہمارا پہلا دور کیا ہوتا ہے؟ ناکام. دوسرا دور کامیاب, لیکن اس کا دوسرا دور انتہائی ناکام, بھیڑ بکریاں چراتا ہے. اور ہم تیسرا دور سمجھتے ہیں کہ اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے, دند بھی منہ سے نہیں رہے. لیکن اس کا تیسرا دور قیادت سے بھرپور ہے. یہ موسیٰ ہے. اب یہ موسیٰ 120 سال کی عمر میں مصر کی غلامی سے جب نکال لیتا, 40 سالہ بیابانی عوارکی کے بعد خدا پھر اس کے ساتھ بولتا ہے. اب خدا چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس اوپر واپس آ جائے. اب یہاں حیران کن طور پر ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے موسیٰ مواب کے میدانوں میں. کہاں پر تھا؟ مواب کے میدان. مواب کے میدان وہ جگہ ہے جس جگہ کے فوراً بعد انہوں نے کنعان پر قبضہ کر لینا تھا. اب یہ میدان جو مواب کے میدان ہے یہ نچلی سطح ہے, بالکل نچلی سطح. اب یہ نچلی سطح پر اسرائیلی قوم پڑاؤ ڈالے ہوئے. اب خدا کہتا ہے موسیٰ اوپر پسگا کی چوٹی پر آ جا. اب سوچیں نیچے ہیں, نیچے سے خدا چاہتا ہے کہ موسیٰ اب تو اوپر پسگا کی چوٹی پر آ جا, اوپر آ جا, کیونکہ اس کا سفر آسمانوں کی طرف جانے والا ہے, بلندیوں کی طرف جانے والا ہے. یہ پہاڑوں پر رہتا تھا, خدا پہاڑوں سے ہی اوپر لے گیا. ہاللیلویہ. بلندیوں پر رہیں گے تو خدا بلندیوں سے ہی اوپر لے جائے گا. بلند خیال, بلند ذہن, بلند باتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. کئی دفعہ سے سوچنے ہیں میرا ہمیشہ منفی ساری عمر. کل میرے ساتھ ایک پادری صاحب تھے, انہوں نے کسی ڈاکٹر کی بات کی. ہم کسی سیمینار میں تھے تو کہندے پادری صاحب میں ڈاکٹراں نو نا, ڈاکٹر لیول دے بندیاں نو ہمیشہ خوش ویکھیا ہے. پھر انہوں نے ایک اور ڈاکٹر کی بات کی. کہندے پادری صاحب جڑا او ڈاکٹر ہے نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہتے او ڈاکٹر نو جدوں بھی ویکھیا منفی گلاں کردے ویکھیا, سڑے ہی ویکھیا. تو میں سکھانا چاہتا ہوں کہ جب جب آپ بلندیوں پر ہوں گے تو آپ کے بلند خیال ہوں گے, بلند سوچیں ہوں. خدا پسگا کی چوٹی پر اوپر لے گیا. کوئی نبو کے مقام پر, کوئی نبو پہاڑی سلسلہ ہے اور پسگا کی چوٹی سب سے اونچی چوٹی ہے. اور اس کے مقابل لکھا ہے یریحو کے مقابل چڑھ گیا. کہاں چڑھ گیا؟ یرو کے مقابل. اب یرو کے مقابل پسگا کی چوٹی پر چڑھا ہوا. اور یہ یرو وہ شہر ہے جس کو اسرائیل نے سب سے پہلے فتح کیا تھا. کس کو سب سے پہلے فتح کیا ہے؟ یرو کو. اب خدا پسگا کی چوٹی پر بالکل سامنے یرو کے کھڑا کر دیتا ہے. اب یرو کے سامنے کھڑا کرنے سے مراد یہ تھا کہ خدا اسے دکھانا چاہتا تھا کہ سامنے دیکھ وعدے کی سرزمین ہے, یہی سے اسرائیلی قوم کی فتح شروع ہو جائے گی. اور خدا کے وعدے اس کے بالکل سامنے ہیں. وہاں لاب کر خداوند نے اسے سارا ملک دکھایا. ہم نے تلاوت میں سنا, لکھا ہے جب اوپر چڑھ گیا تو جلاد کا سارا ملک, دان کا سارا ملک, نفتالی کا سارا ملک, افرایم اور منسی کا ملک, یہودا کا ملک, لکھا ہے ملک پچھلے سمندر تک, جنوب کا ملک, وادی یریحو جو خرموں کا شہر ہے اس کی وادی کا میدان زگر تک اس کو دکھایا. اب یہ خدا نے اسے تمام سرزمین دکھائی. اب سوچیں کہ کیا اتنی بڑی چوٹی سے کسے ملک دا چپا چپا ویکھ سکتا بندہ؟ اور مفسر کہتے ہیں کہ خدا نے اسے ویژنری آئیز
दी, विजनरी साइट दे दी कि वो हर कोने को, छोटे छोटे कोने को भी देख सके। अब इसने सारा कुछ देख लिया। और याद रखें, खुदा ने मूसा को वो मुल्क दिखाया है जिसके लिए 40 साल तक वो कौम की क़यादत करता रहा है। मूसा शायद सोचता होगा कि वो खुद इस सरजमीन में दाखिल होगा, सोचता होगा कि मैं इसमें दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन खुदा का मंसूबा फर्क था, खुदा का मंसूबा मुख्तलिफ। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि खुदा की खिदमत का मतलब हमेशा ये नहीं है कि हम अपनी मेहनत का हर नतीजा अपनी आंखों से देखें, बल्कि खिदमत ये है कि बाज़ औक़ात हम बीज बोते हैं, फसल कोई और काटता है। खिदमत ये नहीं है कि आपको जो खुदा ने कहा वही और वहीं पर खुदा पहुंचाए, बल्कि खुदा दूर से आपको दिखाता है और आप ईमान से उसे कबूल कर लेते हैं। हालेलुया। ये 40 सालों तक साथ साथ रहा है, खुदा उसे ऊपर ले गया। मूसा की खिदमत अजीम थी, लेकिन उसकी भी एक आखिरी हद थी। अजीम खिदमत की भी आखिरी हद होती है। कई दफा असी लगे ही रहने, नहीं असी मरण तक सारा कुछ करते ही रहना है, नहीं, खिदमत की एक हद होती है और खुदा उस हद पर हमें अपने पास बुलाता है। इसकी खिदमत की एक हद है। मूसा खुद कनान में दाखिल तो नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब यह भी हरगिज नहीं है कि उसकी जिंदगी नाकाम थी। जो खुदा ने उससे काम लेने थे, खुदा ने उसी से लिए हैं। क्या काम लिए? खुदा ने वादा किया था कि कौम को मैं मिस्र से निकालूंगा। खुदा ने मिस्र से निकाला। खुदा ने कहा था कि मैं इस कौम को शरीयत दूंगा। शरीयत मूसा के वसीला से पहुंची। खुदा ने वादा किया था कि तू उस मुल्क तक ले जाना, सरहद तक वो लेकर चला गया है। जो काम खुदा ने इसे कहा था वो सब कुछ दिखाए। और याद रखें, मूसा को खुदा ने पहाड़ से सब कुछ दिखाया है। तो कभी सोचो, अगर वो वादी च जांदा तो सारा मुल्क उन्हें इंज नहीं सी वेखना कि वेख सकदा सी। तुसी सारा मुल्क वेखिया? नहीं। अब ये भी खुदा का एक अपना ही मंजर है। खुदा ने सारा मुल्क उसे दिखाया है, चप्पा चप्पा दिखाया है। अंदर जाता तो कभी ना देखता। यहां पर लिखा है जुनूब भी दिखाया, पस्त जुगर भी दिखाया, छोटा शहर भी दिखाया, खुदा ने समुंदर भी दिखाया, हदें भी दिखा दी। लेकिन अगर वो अंदर चला जाता तो फिर क्या देख पाता? नहीं, कभी नहीं। इसलिए खुदा एक एक कबीले की मिरास उसे दिखाता है और दिखाकर खुदा से कहता है कि ये वो मुल्क है जिसकी बाबत मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से कसम खाई थी। हालेलुया। दिखाने के बाद खुदा क्या कहता है? ये वो मुल्क है जिसकी कसम मैंने किससे खाई थी? अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से। क्या अब्राहम, इसहाक, याकूब फतह की हालत में दाखिल हुए हैं? नहीं। कसम किससे खाई है? अब्राहम, इसहाक और याकूब से। इसे लीडर बनाया। लेकिन खुदा जब उसे ये कहता है ना कि यही वो मुल्क है, खुदा उसे याद दिला रहा था कि मैं वादों का पूरा करने वाला खुदा हूं। मैंने अब्राहम से वादा किया था, मैंने इसहाक से वादा किया था, मैंने याकूब से वादा किया था। लोग वादे भूल सकते हैं, लेकिन मैं कभी वादे भूलता नहीं हूं। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, क्योंकि मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। हालेलुया। मेरा खुदा जो वादा कर ले उस वादे को क्या करता है? पूरा। तुसी ओ घर वेखो ना वेखो, तुहाडे बच्चे ओ घर वेखणगे। मुमकिन है आप उस हद तक आ जाएं जिस हद तक आपने सोचा है। सोचता ना बंदा, एक बड़ा बंगला हो एक 4 कनाल च, मुमकिन आपने सोचा हो। सोचें जरूर। और मैंने सिखाया भी यही है, बुलंद ख्यालात रखें। जब आप बुलंदियों पर रहेंगे तो बुलंदियों से ही खुदा बुलंद कर देगा। हालेलुया। कहां से बुलंद करेगा? बुलंदियों से। इसे बुलंदियों पर रहता था,
اس کی زندگی پر غور کرے. موسیٰ کی زندگی پر تو کہاں رہتا تھا؟ بلندیوں میں. 2 بار کہاں چلا گیا؟ پہاڑ پر. کیا کی خدا سے؟ دعا. وقت گزارا. شریعت 2 بار 40 دن کے روزے بھی رکھتا رہا. لیکن اس نے یہ ملک دیکھا نہیں ہے. یاد رکھیں خدا بھی سے بتاتا ہے اے موسیٰ دیکھ یہی وہ ملک ہے جس کی قسم میں نے کھائی تھی, اور دیکھ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا. کس کو دوں گا؟ تمہاری نسل کو. اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا. اور پطرس کہتا ہے خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں. ہماری دیر ہو سکتی ہے, خدا کی دیر نہیں. ممکن ہے آپ فتح کے قریب پہنچے ہوں موسیٰ کی طرح, اور خدا موسیٰ کی طرح کہے کہ دیکھ تو ان سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو لے, لیکن تو پار جانے نہ پائے گا. ویژنری سائٹ, بصیرت خدا دے دی کہ دیکھ لے سب کچھ, لیکن تو جانے نہیں پائے گا, پار نہیں اترے گا. کیوں پار نہیں اترے گا؟ کیونکہ تو نے خدا کی قدوسیت, اس کے عدل اور اس کی شریعت کو حد کو توڑ دیا تھا. چاہتا تو میں تھا تو داخل ہو, لیکن تو نے حدوں کو توڑا بھی ہے. کیا کیا حدوں کو؟ کیا حد توڑی تھی؟ پانی. خدا کہتا ہے چٹان کو کہہ کہ پانی دے. کیا کر چٹان سے؟ کہہ پانی دے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پانی مانگنے کی بجائے لاٹھی کو کتنی بار مارا تھا؟ 2 بار. حد توڑ دی. دوستی تو خدا کی تھی اس سے, لیکن کئی بار ہم دوستی میں حد توڑ دیتے ہیں. نوجوان بیٹے اور بیٹیاں, میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کبھی دوستی میں حدوں کو نہ توڑیں. حد توڑیں گے تو خدا ان وعدوں کو جو آپ کی زندگی کے ساتھ ہیں بھول جائے گا. حد نہ توڑے. شریعت کی حد توڑ دی. اب یہاں خداوند کی شریعت اور فضل کی تصویر بھی, یہاں خدا موسیٰ کو سب کچھ دکھاتا. اور یہاں بڑی خوبصورت کوٹیشن مجھے لگی کسی رائٹر کی. اس نے کہا موسیٰ شریعت کا مجسمہ تھا, لیکن شریعت انسان کو اس کے گناہ اور خدا کے جلال کو دکھا تو سکتی ہے, لیکن وہ انسان کو ابدی آرام اور کنعان میں داخل نہیں کر سکتی. موسیٰ کیا تھا؟ شریعت کا مجسمہ. شریعت گناہ کو ظاہر کرتی ہے, شریعت خدا کے جلال کو دکھاتی ہے, لیکن شریعت آپ کو کبھی پار نہیں لگاتی. آ گئی ایک اور شخصیت آ گئی جس کا نام یشوع ہے, فضل کی علامت. اور یشوع کے نام کا مطلب کیا ہے؟ نجات دہندہ. اسی سے یسوع نکلا ہے. اور بنی اسرائیل کو کنعان کے اندر لے جانے کا کام شریعت نے نہیں کیا, بلکہ ایک نجات دہندے نے کیا. کس نے کیا ہے؟ نجات دہندے نے. وہ لکھتا ہے کہ کتنا خوبصورت امتزاج ہے. ایک شریعت کا مجسمہ ہے, شریعت لانے والا ہے, خود جا نہیں سکا. ایک مسیح ہے جو فضل کو پیش کرتا ہے, نام بھی یشوع ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں خدا کے وعدوں پر مکمل اور ابدی آرام میں صرف اور صرف فضل اور یسوع مسیح برے کا خون بچا سکتا ہے. شریعت کی حدیں ہمیں گرا سکتی ہیں, لیکن یسوع کا خون ہمیں پار لگاتا ہے. ہاللیلویہ. موسیٰ اسرائیلی قوم کو کنعان لے جانے آیا تھا, لیکن کنعانی نہیں بنا سکا. یسوع اس زمین پر آیا تھا تاکہ ہمیں آسمان پر لے جا سکے. یسوع نے ہمیں آسمانی بنا دیا ہے. اس نے کنعانی نہیں بنایا, یسوع ہمیں کیا بنا گیا؟ آسمانی. اس لیے ہم سب یسوع کی بدولت آسمان کے شہری ہیں. شریعت ہمیں آسمان تک نہیں پہنچا سکتی, شریعت کنعان تک بھی نہیں پہنچا سکی, کیونکہ خدا نے کہا موسیٰ تو نے غلطی کی ہے. موسیٰ نے بڑی ضد بھی کی. کہتا ہے خداوند تھوڑا سا وقت دے دے. تو خداوند نے اس سے کہا
اے موسیٰ اس مضمون پر، اس ٹاپک پر اب میرے ساتھ تو بات ہی نہ کر، کیونکہ تیرا اینڈ ہے، اب تو صرف دور سے دیکھے گا، اس میں داخل نہ ہوگا۔ لکھا ہے پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہی مواب کے ملک میں وفات پائی۔ بائبل مقدس میں موسیٰ کو سب سے بڑا ٹائٹل جو دیا گیا ہے وہ عظیم لیڈر کا نہیں ہے، وہ جنگجو کا بھی نہیں ہے، بلکہ بڑا ٹائٹل عبد یہوہ، یعنی خدا کا بندہ، خدا کا خادم۔ اور میں سمجھتا ہوں، اور میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ یسوع نے نہ تو سپاہ سالار کا ٹاپک دیا ہے مجھے، نہ اس نے کسی بڑے ڈاکٹر کا، فلاسفر کا ٹائٹل دیا ہے، نہ اس نے معجزات دکھانے والے کا ٹائٹل دیا ہے کہ یہ معجزے بڑے کرتا ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں، نہ تو معجزے کا ٹائٹل دیا، نہ سپاہ سالار کا ٹائٹل دیا، نہ عظیم قائد کا ٹائٹل دیا، اس نے یہ ٹائٹل دیا ہے کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا ہوں۔ ہاللیلویہ! اس سے بڑا استحقاق میرے لیے اور موسیٰ کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں وہ کہتا ہے میرا بندہ موسیٰ، لکھا ہے خداوند کے کہے کے موافق وہی مواب کے ملک میں اس نے وفات پائی۔ جہاں لکھا ہے نا کہ خداوند کے کہے کے مطابق، عبرانی متن میں لکھا ہے خدا کے منہ کے مطابق۔ کیسے؟ خدا کے منہ کے مطابق، at the mouth of the Lord، خدا کے منہ کے مطابق اس نے وہی مواب میں وفات پائی۔ شریعت، یہودی مفسرین موسیٰ کی وفات کو بیان کرتے ہیں کہ نہ تو وہ بیماری سے مرا ہے، نہ وہ حادثے سے مرا ہے، نہ زبردستی خدا اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے، بلکہ قدیم روایت تارکوں کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ کی روح کو قبض کیا تو وہاں لکھا ہے کس آف گاڈ، خدا نے اس کا بوسہ لیا اور اس کی روح کو قبض کر لیا۔ کیا استحقاق ہے خدا کے خادم کے لیے کہ خدا اپنے لبوں کے بوسہ سے اسے اپنے پاس بلاتا ہے۔ ایماندار کے لیے بھی بڑا ٹائٹل ہے۔ جب اسطفنس شہید ہو رہا تھا تو کہتا ہے میں آسمان کو کھلا دیکھتا ہوں اور یسوع مسیح کو خدا باپ کے دائنے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں۔ آپ کا اور میرا استحقاق، جب ہم اس زمین کو چھوڑ کر جائیں گے تو یسوع ہمارے لیے کھڑا ہوگا، ویلکم کرے گا اور کہے گا میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ میراث لے لو جو آپ کے لیے میں نے تیار کی ہے۔ ہاللیلویہ! کس آف دا گاڈ، فوراً اس نے اپنے آپ پاس بلا لیا۔ اور لکھا ہے اس نے مواب کی وادی میں بیت فگور میں کے مقابل اسے دفن کیا، اور آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر بھی معلوم نہیں ہے۔ موسیٰ بڑا لیڈر ہے، جان بھی خدا نے لی اور دوسرا دفن بھی خدا نے خود کیا۔ کیا کیا؟ دفن خدا نے خود۔ اور بڑا استحقاق ہوتا ہے کہ جب آپ کی قبر آپ کے اپنے نکالے۔ میں کسی جگہ پر تھا تو قبر کے لیے اپنے نہیں ملے، غیر قوم کے لوگوں سے قبر نکلوائی گئی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ نہ غیر اپنوں نے اسے قبر میں ہی اتارا، اندر بھی جو تھے وہ بھی غیر قوم سے تھے۔ پھر مجھے موسیٰ یاد آیا کہ کتنا بڑا استحقاق تھا۔ اگر خدا کا خادم ہو تو استحقاق کیا ہوتا ہے کہ خدا خود اس کی تدفین کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! خدا خود اسے دفن کرتا ہے۔ اس لیے میں اپنی کلیسیا کو سکھانا چاہتا ہوں، او لوگ جڑے جنازیاں تے نہیں جاندے، پھوڑیاں تے نہیں بہندے، جڑے لوگ کسی دے دکھ چ شامل نہیں ہوندے، خدا را دوسروں کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھیں، جایا کریں تاکہ کوئی آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہو۔ کسی کی پھوڑی پر بیٹھا کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی بیٹھے، کسی کی قبر پر جایا کریں نکالنے کے لیے، مدد کے لیے، تاکہ کوئی آپ کی قبر نکالنے کی بجائے آپ کے اپنے آپ کے لیے پیش ہو جائیں۔ کیا استحقاق ہے موسیٰ کے لیے؟ لکھے خود ہی اسے بیت فگور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں ہے۔
खुदा ने मूसा को यह भी इज्जत बख्शी है कि मूसा को सजदा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि किसी शख्स को सजदा किया जाए। और किसी शख्स ने लिखा, अगर किसी का मकबरा बड़ा होता तो मूसा का सबसे बड़ा होता, क्योंकि खुदा जानता था कि मूसा ने करोड़ों लोगों को लीड किया है। इस्राएली आज भी मोतबर समझते हैं, मसीह आज भी बड़ा नबी समझते हैं, हमारे मुसलमान भाई आज भी बड़ा नबी समझते हैं। तो मुमकिन है खुदा जानता था कि अगर मूसा की कब्र बन गई तो फिर कब्र परस्ती होगी, फिर लोग कब्रों पर जाएंगे। ये तदफीन राज रख दिया कि जियारत ना करें लोग। आज भी लोग जियारतों पर जाते हैं यीशु मसीह की कब्र देखने की गरज से, लेकिन वहां लिखा हुआ है कि वो यहाँ पर नहीं है। जियारत अच्छी जगह है, करें आप जियारत, लेकिन अगर खाली कब्र मिल जाए तो वहां सजदा करें कि मैं यीशु को जो जिंदा है उसकी प्रस्तश करता हूं। हालेलुया। जब आप जाते हैं ना जियारत के लिए वहां दूसरे मुल्क में, तो फिर लोग, एक गार्डियन आता है जो गाइड कर रहा होता है, वो आपको कहता है जनाब ये वो कब्र है जहां पर यीशु को रखा गया था। फिर वो बताता है यही वो कब्र है जहां से मेरा और आपका यीशु जी उठा था। इसलिए यहां पर मूसा की कब्र का जिक्र नहीं, ताकि कोई शख्सियत परस्ती ना करे, कोई कब्र परस्ती ना करे। लिखा मूसा अपनी वफात के वक्त 120 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 120 वर्ष का। और लिखा ना तो उसकी आंख धुंधलाने पाई, ना उसकी तबई कुव्वत कम। तबई कुव्वत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बड़ा खूबसूरत है, यानी 120 सालों के विच भी ओदी फ्रेशनेस खत्म नहीं हुई, तरोताजगी खत्म नहीं हुई, तबई कुव्वत, आंखों की रोशनी भी खत्म नहीं हुई और ना उसकी फ्रेशनेस खत्म हुई। एक लफ्ज और इस्तेमाल हुआ, विटैलिटी भी खत्म नहीं हुई। क्या इस्तेकाक है कि बिल्कुल ठीक ठाक खुदा की हुजूरी में सो गया। इस्तेकाक है उसे, सब कुछ ठीक था। अब मूसा की जिंदगी इस बात का शानदार सबूत है कि खुदा की मर्जी से बसर की गई जिंदगी कभी रूहानी ज़वाल का भी शिकार नहीं होती। उसकी जिंदगी बुलंदियों पर थी, बुलंदियों पर ही खुदा के पास चला गया। और उसके लिए मातम लोगों ने किया। कितने दिन किया? 30 दिन। आम तौर पर लोगों ने 7 दिन किया जाता है। कितने दिन? 7 दिन। लेकिन मूसा के लिए 30 दिन। अब ये 30 दिन मातम मशर के वस्ता में उनके लिए किया जाता था, जिसे कोई लीडर मानते थे, जिसे मुअज़्ज़ज़ मानते थे, जिसे अजीम शख्सियत मानते थे। असी हुण पूड़ी कितने दिन पाने हैं? तीसरे दिन ही खत्म। कितने दिन खत्म? यहाँ तो हमारे बुजुर्गों की कदर का खत्म हो गई है, या हम बहुत मसरूफ हो गए हैं। इसराइलियां कितने दिन पाई फूड़ी? 30 दिन। आम फूड़ी कितने दिन पैंदी सी? 7 दिन। फूड़ी से मुराद अफसोस के दिन। सारे पंजाबी समझते हो ना, मैं तो पिंड दा वां, तुसी शहर दे हो, लेकिन फूड़ी का पता तो होएगा ही। इसलिए 30 दिन। अब गम करना फितरी और जायज है। गम करना क्या है? फितरी भी है, जायज भी है। लेकिन खुदा की बादशाही गम खत्म ही नहीं होता। अब मैं सोचता हूं कि खुदा ने बड़ा सफर तय करवाया, 40 साल बेचारा लीड करता रहा ते जा नहीं सकिया। कई बार हम सोचते हैं ज्यादती है, सोचते हैं बंदा कि यार बड़ी मेहनत की है, खुदा नूं जा नहीं देंदा, एक ते दिन रह गया सी सारा। लेकिन वो गया भी है। कब गया भला? दाखिल कब हुआ है पता है आपको? मैंने वाकया सुनाया था, यीशु मसीह पहाड़ पर थे तो कितने लोग थे वहां पर? मूसा भी और एलिया भी। तो कहां पर था वो उस वक्त? कहां था? कनान से ही, मुल्क मौदा में ही था। अब याद रखें, कई बार हम सोचते हैं पहुंच नहीं पाया,
اس نے ملک دیکھا نہیں، دیکھا ہے لیکن اس نے جلال کی حالت میں دیکھا ہے، اس حالت میں دیکھا ہے جس حالت میں وہ خدا کی حضوری میں اترا تھا۔ جلالی بدن میں دیکھتا ہے سارا منظر۔ خدا نے پہلے دور سے دکھایا لیکن قریب کب دکھایا؟ یسوع مسیح میں۔ کدے وسیلے دکھایا ہے؟ یسوع مسیح میں۔ اور میں بڑا خوش ہوں، شریعت انہوں لے جا نہیں سکی، یسوع انہوں جلال دے بدن چ بھی لے گیا تے کنان چ بھی لے گیا۔ اج بھی شریعت سانو ساڈیاں منزلاں تے نہیں پہنچاندی، ساڈیاں منزلاں تے بھی یسوع ہی پہنچاندا ہے تے خدا دے جلال چ بھی یسوع ہی پہنچاندا۔ آئیے ہم یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو، ہمارے گرانوں کو، نسلوں کو کثرت کی برکت بخشے، آمین۔ زوردار یسوع مسیح کے لیے تالیاں بجائیں گے۔